دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ عقل محو تماشا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کسی کی کچھ خبر نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں روز عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری عقل ہی سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے اپنی آنکھوں دیکھے ایک واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک میگزین سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، پر اسراریت کے سفر میں اور حیران کر دینے والے واقعے کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی بڑی بڑی تباہ کاریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ کیسے ہماری ذاتی چیزیں ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری استعمال شدہ اشیاء کا کیسے ہماری شخصیت کے ساتھ ساتھ ہماری قسمت پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کو ماننے سے ہماری عقل بالکل انکاری ہوتی ہے اور یوں کہہ لیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے میری تقدیر بدل دی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ میں اپنے دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے اس کے گاؤں گیا تھا۔ یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ اس گاؤں میں میری حیرت کا مرکز یہاں کا ایک عام سا موچی تھا، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کی شہرت کی وجہ اس موتی کے ہاتھ کا ہنر نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہی تھا، اور اس کی اس پراسرار عادت کی وجہ سے لوگ اس موچی سے اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے۔ مجھے اس سے ملنے کا بے حد شوق ہو گیا اور میں اپنے دوست سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے بھی اس موچی سے ملنا ہے۔ آخر کون سا ایسا علم ہے اس کے ہاتھ میں جو سب اس کے نہ صرف دیوانے ہیں بلکہ اس کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ ہم دونوں اس موچی کی دکان کی جانب چل دیے، لیکن میں تو حیران رہ گیا کہ اس موچی کی نہ تو کوئی دکان تھی نہ کوئی کارخانہ، محض ایک درخت کے نیچے اس نے اپنا اڈا جما رکھا تھا۔ مختصر سے اوزاروں پر مبنی ایک چھوٹا سا صندوق، اس کے خود کے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا خستہ حال کوشن اور پیروں میں نہایت بےسودہ جوتوں کی جوڑی اس کی ملکیت تھے۔ درخت کی جڑ کے گرد بنے سیمنٹ کے پکے تھڑے پر اس کی چھوٹی سی دکان قائم تھی۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ اس درخت کی جڑ کو اس موچی کی ملکیت سمجھو۔ گاؤں والوں نے لاکھ کوشش کی لیکن اس موچی نے اس جگہ کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا۔ اب سب کے سب تھک ہار کر باز آ گئے۔ یہ موچی پچھلے 32 سال سے یہیں پر اپنا اڈا جمائے ہوئے ہے۔ جب شہزاد یہ سب بتا رہا تھا اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن اس وقت اسلم موچی اپنی برائے نام اس دکان میں موجود نہیں تھا۔ مجھے شہزاد نے مزید بتایا کہ اس موچی کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلم موچی کسی کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آنے والے کل کا حال بتا سکتا ہے اور اسے آنے والی کسی بڑی مصیبت سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے کچھ حد تک بچ سکے۔ اب میرا تو جسس اور بڑھ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس موچی سے بات چیت کروں، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ ہم یہاں شہزاد کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے۔ ہم اسی درخت کے تھڑے پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں نے شہزاد سے پوچھا کہ یہ کیسا علم ہے اس کے پاس، اور اگر وہ موچی ہے تو وہ اس قدر گہرے علم کا مالک کیسے بنا۔ مجھے بتایا گیا کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے اس موچی نے یہاں درخت کی جڑ کے قریب درخت کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا تھا، لیکن گاؤں میں اور بھی موچی تھے، اس لیے اس کے پاس کام بہت کم آتا۔ کبھی کبھی تو سارا دن خالی گزر جاتا۔ ایک دن شام ہونے کو آ گئی تھی، لیکن اس کے پاس سارے دن میں ایک بھی جوتا مرمت کو نہیں آیا۔ قریب ہی تھا کہ وہ اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ اسی اسنا میں اس کے پاس ایک نہایت بوڑھی عورت اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے آئی۔ وہ بہت غریب تھی، کپڑوں پر جگہ جگہ پیبند لگے تھے، ننگے پاؤں کھڑی تھی اور اپنے جوتے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ اسلم کے قریب آ کر کہنے لگی، بیٹا کیا تم میرا جوتا سلائی کر دو گے؟ اسلم نے نہایت احترام کے ساتھ کہا، کیوں نہیں ماں جی،
لیکن وہ بڑھیا ایک دم بولی، مگر میرے پاس تم کو دینے کے لیے پیسے نہیں۔ گاؤں کے سبھی موچیوں نے مفت میں میرے جوتے مرمت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلم نے اپنا سامان زمین پر بچھاتے ہوئے اس بوڑھی کو احترام سے وہاں بیٹھایا اور کہا، ماں جی، بیٹے کبھی اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں کیا؟ لاؤ میں تمہارے جوتے مرمت کر دوں۔ یہ کہہ کر اسلم نے جوتے جو کہ بہت کیچڑ زدہ تھے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ بوڑھی کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، مجھے لگتا ہے ان جوتوں کا صحیح حقدار مجھے آج مل گیا ہے۔ بڑھیا کے الفاظ سن کر اسلم چونک پڑا۔ اس نے دل میں سوچا، اتنے بوسیدہ جوتوں کو ابھی کسی کی ملکیت ہونا چاہیے کیا؟ لیکن خیر وہ اماں کے احترام میں خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ بڑھیا نے اپنی بوسیدہ قمیض کی جیب میں سے ایک حقیقی انگوٹھی نکالی اور اسلم کو دے دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا، جیسے کچھ پڑھ رہی ہو۔ پھر اٹھی اور اس درخت کے گرد ایک دائرہ کھینچ کر کہنے لگی، یہ لو بیٹا، آج سے میرا سارا علم تمہارا ہوا۔ تم جب بھی یہاں بیٹھ کر کام کرو گے ان جوتوں کو پہنے رکھنا اور اس انگوٹھی کو بھی۔ اس کے بعد وہ بوڑھی اسلم کے پاس سے چلی گئی۔ اسلم کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے بوڑھی کی سبھی باتوں پر عمل کیا۔ وہ جب بھی اپنے اڈے پر کام کرتا ان جوتوں کو پہنے رکھتا۔ اس کے پاس گاہکوں کی لائن لگی رہتی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب پورا دن ایک بھی گاہک نہ آتا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اسلم موچی کے پاس گاہکوں کی بڑی لائن کھڑی رہتی۔ اس وقت اسلم کی عمر 32 برس تھی۔ اسلم کا کام خوب چلنے لگا۔ شروع میں ایک دو بار اسلم نے محض آزمانے کی غرض سے وہ جوتے اتارے، مگر جلد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ وہ اب ان جوتوں کے بغیر نامکمل ہے۔ ابھی ہم یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ کچھ دیر بعد اسلم موچی نمودار ہوا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہایت سادہ شخصیت کا مالک تھا۔ اب اس کی عمر تقریباً 50 کے لگ بھگ تھی۔ دبلا پتلا جسم، نظریں نیچے کیے سادہ سی چال کے ساتھ وہ سلام کرتے ہوئے ہمارے درمیان آ بیٹھا۔ ہاں، اس کی آنکھیں گہری زرد رنگ کی تھیں۔ ان میں کوئی خاص کشش نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سا تاثر لیے اس کی آنکھوں میں گہرائی سی موجود تھی، جس پر مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ شہزاد نے خالہ جان کے جوتے اسلم کو تھما دیے۔ وہ خوش اسلوبی سے انہیں سلائی کرنے لگا۔ اپنے کام میں مگن اچانک رک گیا اور کہنے لگا، شہزاد بیٹا، اگر تمہاری والدہ کو کوئی بہت ضروری کام درپیش نہ ہو تو انہیں کسی طویل سفر پر جانے مت دینا۔ شہزاد نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیا معلوم ہوا آپ کو؟ اسلم موچی نے جواب دیا کہ خطرہ ہے، اور وہ بھی موت کا خطرہ، لیکن اگر تم احتیاط کرو تو مصیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ دراصل اسلم موچی کسی کے بھی جوتوں کو ہاتھ لگا کر اس کے ماضی اور مستقبل کو بھانپ سکتا تھا، اور یہی وہ پراسرار علم تھا جو بڑھیا اسے دے کر گئی تھی۔ ہم جوتے لے کر گھر واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ کچھ دور کے رشتہ داروں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر شہزاد کی والدہ شادی کا دعوت نامہ خود لے کر نہیں آئیں گی تو ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خالہ جان کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا، اور راستے میں بس کو ایک حادثہ پیش آ گیا اور بس ایک کھائی میں جا کر گر گئی اور خالہ جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ہنستا بستا گھر موت کے ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ میری تو عقل معکوف ہو کر رہ گئی تھی کہ کیسے ایک شخص محض جوتوں کو ہاتھ لگا کر یہ بتا سکتا ہے کہ ان جوتوں کو پہننے والے کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد سادگی سے شادی ہو گئی۔ اب میں نے واپس اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ شہزاد مجھے گاؤں کی سیر کروا رہا تھا۔ اچانک میرا جوتا ٹوٹ گیا اور ہم اسے سلائی کروانے کے لیے اسلم موچی کے پاس لے گئے۔ اسلم بھائی نے میرے جوتے سلائی کرتے کرتے مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ وقت لگے گا، چاہو تو کچھ دیر بعد لے لینا۔ پھر کچھ دیر رک کر مجھے مخاطب کر کے بولا، واہ بھائی، تم قسمت کے تو بڑے دھنی ہو، آنے والے چند سالوں میں ہی تم بلندیوں کو چھو گے۔
میں حیران تھا، حالانکہ میں اس کی پیشن گوئی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، پھر بھی میرے یقین میں کچھ کمی سی تھی۔ خیر، ہم سامان سمیٹے اور واپسی کی تیاری کرنے کو واپس چلے گئے۔ شام کو میری واپسی کی ٹرین تھی۔ ہم جوتا لینے برگد کی دکان پر پہنچے، لیکن اسلم مجھے وہاں نہ تھا۔ اس کے شاگرد نے مجھے جوتے دینے سے منع کر دیا کہ وہ خود آ کر دیں گے، لیکن ٹرین کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ میں اسے زور دینے لگا تو شاگرد نے 3 جوڑے میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا، یہ لیجئے، جو آپ کا ہے وہ لے لیں۔ میں نے اپنے جوتے کی پہچان کی اور گھر لے آیا۔ گھر واپس پہنچا ہی تھا کہ میرا جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا۔ اسلم کے کہے الفاظوں کو زنا بنائے میں بلندیوں کے خواب دیکھتا ہوا جرمنی پہنچ گیا، لیکن میری قسمت نے اپنا پاسا پلٹ لیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حادثے کی بنا پر مجھے جیل ہو گئی، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ اس دوران مجھے بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ہر لمحہ میں نے رو رو کر گزارا۔ ہر رات مجھے موت جیسی لگتی۔ میں ہر وقت دل ہی دل میں اسلم کو کوستا رہتا اور سوچتا کہ جس دن میں یہاں سے چھوٹ گیا، سیدھا اس کے پاس جاؤں گا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے برگد کے گرد گھسیٹ دوں گا۔ اور بالآخر وہ قیامت خیز 5 سال ختم ہو گئے اور میں اپنے دل عہد کے مطابق واپس وطن پہنچتے ہی سیدھا اسلم کے پاس پہنچا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون کے آنسو اتر آئے۔ وہ بھی جیسے مجھے بھانپ گیا تھا، چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چلانے لگا اور اسی کیفیت میں سارا واقعہ سنا ڈالا۔ اسلم نے مجھے نہایت افسوس سے دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو، جب تمہیں میرے شاگرد نے کہا تھا کہ میں خود آ کر تمہارے جوتے دوں گا، تب تم نے کیوں زبردستی کی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئے تھے؟ میں قدر حیرت میں آ گیا اور اسلم کا گریبان چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سوچ کر مجھے یاد آیا کہ ہاں، اس دن 3 جوڑے تھے جن پر نام نہیں لکھا ہوا تھا، اور وہ تینوں تقریباً ایک ہی جیسے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جوتے کی پہچان کی اور لے گیا۔ اسلم نے جواب دیا، نہیں، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تمہارے جوتے آج بھی میرے پاس ہیں۔ تم اس دن کسی اور کا جوتا لے کر گئے تھے اور نام میں نے تمہارے نام کے تقدس میں نہیں لکھا تھا۔ تمہارا نام عبداللہ ہے اور باقی دونوں بھی عبد الرحمن اور عبد الحمیم تھے۔ بھلا اللہ کے ناموں کو میں جوتوں پر کیسے لکھ سکتا تھا؟ اس لیے اپنے شاگرد کو کہہ دیا تھا کہ جوتا میں خود واپس آ کر دوں گا۔ تم جس کا جوتا پہن کر گئے تھے، اس کی قسمت میں 5 سال کی قید لکھی تھی، سو وہ تمہیں جھیلنا پڑی۔ تمہاری قسمت تو واقعی بلند ہے۔ اب تم اپنا جوتا لے لو مجھ سے۔ اسلم کی باتیں خنجروں کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئیں۔ مارے دکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ اسلم نے مجھے میرے جوتے واپس دیے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ چند ہی ماہ میں مجھے میری نوکری میں اس قدر ترقی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میری عقل آج تک اسلم کی پراسرار شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ضرور ہے کہ اپنی چیزوں کا بھرپور انداز میں خیال رکھنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ دوستوں کو پسند آئی۔